دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ریشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں۔ اس کو دنیا کا سب سے خوفناک تجربہ بھی کہا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے اس کو انٹرنیٹ کے ہر فورم پر ڈسکس کیا جاتا آ رہا ہے۔ یہ کیا تھا اور اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو ریشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے مشہور ویب سائٹ کریپی پاستا میں بتایا گیا تھا۔ کریپی پاستا وہ ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنی پراسرار اور خوفناک کہانیاں دنیا سے شیئر کرتے ہیں۔ اس مشہور ویب سائٹ میں آپ کو ایسی ہزاروں کہانیاں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ ریشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پہلی دفعہ 10 اگست 2010 میں اسی ویب سائٹ پر بتایا گیا تھا۔ اس واقعے کو بتانے والے کا یوزر نیم اورنج سوڈا تھا، لیکن اس کا اصل نام کسی کو نہیں پتا۔ دوستو ریشین سلیپ ایکسپیریمنٹ 1940 میں ریشیا میں کیا گیا تھا۔ یہ تجربہ یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا کہ انسان بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس سے اس کے جسم پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس تجربے کو پورا کرنے کے لیے 5 قیدیوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ قیدی ورلڈ وار سے پکڑے گئے تھے۔ ان قیدیوں کو 1 مہینے تک ایک چیمبر میں رکھا جانا تھا، اور اگر یہ قیدی بغیر سوئے 30 دن تک زندہ رہ جاتے تو ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ریشین سائنٹسٹ نے ان قیدیوں کو ایک ایئر ٹائٹ چیمبر میں بند کر دیا۔ دوستو اس دور میں CCTV کیمراز نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے اس چیمبر کے اندر ایک چھوٹا سا کھڑکی نما شیشہ لگا ہوا تھا جہاں سے ان قیدیوں کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکتی تھی، اور ان کی باتیں الیکٹرانکلی مانیٹرڈ ہوا کرتی تھی۔ اس چیمبر میں ایک ایسی گیس کو چھوڑا گیا جس کی موجودگی میں یہ لوگ سو نہیں سکتے تھے۔ تجربے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھا جا سکے کہ یہ قیدی بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ گیس انتہائی زہریلی تھی، اسی لیے اس کی مقدار کا خاص خیال رکھا گیا تھا تاکہ ان میں سے کسی کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اس چیمبر کو کتابوں سے بھر دیا گیا تھا۔ نیچے جانوروں کی کھالیں بچھائی گئی تھی جس پر ان قیدیوں کو سونا تھا۔ چیمبر میں ہی ایک باتھ روم بھی بنایا گیا تھا اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی رکھی گئی تھی۔ دوستو پہلے 5 دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تھا۔ ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا جاتا رہا۔ یہ قیدی زیادہ تر اپنی ماضی میں پیش آنے والے قصوں کے متعلق بات کرتے رہتے تھے۔ 5ویں دن ان کی آواز میں عجیب سا غصہ بھرنا شروع ہو گیا۔ دوستو 5 دن سب کچھ نارمل رہنے کے بعد 5 دنوں کے بعد ان قیدیوں کے دماغ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی اور مائکرو فونز میں کچھ ہلکی آواز میں کہنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران ایک قیدی زور زور سے چلانے لگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ قیدی 3 گھنٹے تک اتنی زور سے چلاتا رہا کہ اس کے ووکل کورڈز ہی پھٹ گئے، یعنی یہ اب آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چیخنے کا اثر دوسرے قیدیوں پر نہیں ہوا، اور وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہے اور مائکرو فونز میں پہلے کی طرح ہلکی آواز میں کچھ کہتے رہے۔ لیکن پھر ایک اور قیدی اٹھا اور وہ زور زور سے چلانے لگا۔ ان لوگوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو بھی پھاڑنا شروع کر دیا اور ان کتابوں کے صفحوں کو اس شیشے کے اوپر لگانا شروع کر دیا جہاں سے ان پر نظر رکھی جا رہی تھی تاکہ باہر کے لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ دوستو یہ بات تو صاف تھی کہ یہ قیدی پاگل ہو چکے تھے، لیکن ان کی حرکات انتہائی پراسرار تھیں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے چیمبر کے چھوٹے سے حصے کو کتابوں اور صفحوں سے ڈھک دیا تھا جہاں سے سائنٹسٹ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ سائنٹسٹ نے چیمبر کے اندر کچھ فوجیوں کو بھیجا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ قیدی زندہ ہیں کہ نہیں۔ فوجیوں نے اندر جا کر دیکھا تو قیدی آکسیجن ٹھیک سے کنزیوم کر رہے تھے اور زندہ تھے، لیکن زمین پر چپ چاپ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں۔ دوستو 3 دن تک ان پر نظر نہیں رکھی گئی اور 3 دن کے بعد فوجیوں کو پھر سے اندر بھیجا گیا تو اندر انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ یہ سارے قیدی شدید زخمی ہو چکے تھے اور یہ ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کا فلیش کھانا شروع کر دیا تھا۔ چیمبر میں ہر طرف خون موجود تھا۔ ان قیدیوں کو فوراً باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر ان کو ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ یہ قیدی حیرت انگیز طور پر اس چیمبر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فوجی نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ لوگ واپس اسی چیمبر کے اندر
جانے کی کوشش کرتے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان تمام قیدیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو اسی وقت بند کر دیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات کبھی نہ آئے۔ لیکن یہ بات کیسے سامنے آئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستوں یہ وہ واقعہ ہے جو کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر ہر جگہ ڈسکس ہوتا آ رہا ہے۔ اس کو دنیا کے خوفناک ترین تجربات میں سے ایک بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1940 میں پیش آنے والا یہ واقعہ 2010 میں کیوں سامنے آیا، اور وہ بھی کریپی پاستا جیسی ویب سائٹ پر جہاں کسی بھی کہانی کا کوئی سورس نہیں ہوتا، یعنی اب پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ۔ اسی لیے اس واقعے کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کا یہ واقعہ دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکا ہے۔ آپ کو اس متعلق انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔